السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ شارٹ آنسر کویسچنس پر ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں شارٹ کویسچنس بھی آئیں گے، آپ کو 7 کویسچنس آئیں گے پیٹرن کے مطابق، اور جس میں سے آپ نے 5 شارٹ کویسچنس کرنے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر فرسٹ جو کویسچن دیا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی شارٹ آنسرس کویسچنس آئیں گے، ایک تو آپ نے جو آپ کی بک کے پیچھے آبجیکٹیو دی ہوئی ہے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ آپ جب بک کو بہت اچھے سے ریڈ کر لیں گے، بہت اچھے سے آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، پورا متن جو ہے احادیث بھی ہیں، اور جو آپ کا فقہ والا پورشن بھی ہے، ہسٹری والا پورشن بھی ہے، سٹارٹ میں جو حدیث کا تعارف ہے، حجیت حدیث ہے، اس کے حوالے سے کویسچنس ہیں، لانگ کویسچنس ہیں۔ آپ نے جب اپنا سبجیکٹیو پارٹ بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا، سمجھ کے پڑھا ہوگا، کنسیپٹس آپ پہ کلیئر ہوں گے، پھر آپ سے کہیں سے بھی آبجیکٹیو میں پوچھ لی جائے تو آپ کو آتی ہوگی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورڈنگ تھوڑی سی چینج کر کے وہ آپ سے کویسچن کر لیتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے اور آپ کو آتا بھی ہوتا ہے، تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لے کے آپ نے اس کا آنسر کر دینا ہے، بس تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے اسٹوڈنٹس، آپ نا زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کیا کریں، اپنا مطالعہ جو ہے اس کو وسیع کریں، آپ کی وکیبلری جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات بچے جو یہ کمپلین کر دیتے ہیں کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کا پیپر بنایا جاتا ہے وہ دیکھیں نا، انہوں سب یہی چاہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں سیکھیں، ہم تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تربیت کرنے کے لیے، آپ کو تعلیم دینے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے ہی تو درسگاہیں بنی ہیں، تو یہ ادارے بنے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنس بنے ہیں، اور آپ کا جو ایگزامس کا سارا سسٹم ایک ہے وہ بھی تو اسی لیے کیا گیا ہے نا۔ تو سب اتنی پین لیتے ہیں، اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اتنی ایفرٹس ہوتی ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ تیاری کرتے ہیں، آپ کے پیپر ہم چیک کرتے ہیں، پھر آگے پورا تو آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوتا۔ مقصد یہ تو نہیں نا ہوتا کہ بچوں کو ڈسکریج کیا جائے یا بچوں کو فیل کریں، وہ آپ کو نہیں جانتے ہوتے، آپ انہیں نہیں جانتے ہوتے، انہیں کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ کس بچے کا پیپر ہے اور کس بچے کا پیپر نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو ہم آج کا کویسچن یہ دیکھیں، فرسٹ کویسچن یہاں پہ دیا گیا ہے کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبر، گفتگو، بیان، بات چیت، نئی بات، نئی چیز۔ حدیث قدیم کے مقابل بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں جیسے ایک اہم کویسچن ہے کہ خلفائے راشدین کی خدمات حدیث بیان کیجیے۔ تو خلفائے راشدین نے حدیث کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام کو مختلف ممالک میں بھیجا، جیسے عراق، مصر، شام، یمن وغیرہ۔ بہت سی خدمات دین ہیں، بہت سی خدمات حدیث کے معاملے میں ہیں ان کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو کس صحابی کے لیے لکھنے کا حکم دیا تھا؟ جن کے لیے لکھنے کا حکم دیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ابو شاہ یمنی تھا۔ تو کس خلیفہ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا تھا۔ یقیناً آپ سب نے، میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ نے یقیناً آپ لوگ اس کو ریڈ کریں گے کویسچنس کو، اور ان کو اچھے سے آپ یاد کر لیں گے۔ دیکھیں منکرین حدیث کے 2 اعتراضات: حفاظت حدیث مشکوک ہے، احادیث میں باہمی تعارض۔ اور یہ دیکھیں نیکسٹ، یہ جو ہمارا اگلے پہ ہیں کویسچنس آنسرس دیے ہوئے ہیں کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کی آپ جیسے فرض کریں کہ یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اب جب آپ نے اس کو لانگ کویسچن کے طور پہ 10 مارکس کا جو کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کیا تھا، آپ نے بہت لمبا اس کا وضاحت کے ساتھ جواب دیا تھا۔ یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا، آپ نے جسٹ ایک شارٹ سی مثال دے دینی ہے کہ نماز کا بیان، حج کے احکام کی تفصیل اور زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ
क्वेश्चन आ जाता है, आप वो अतात रसूल में एक आयत लिखें, तो आप इधर एक आयत दी हुई है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें, आपका जो बुक में अतात रसूल पे चैप्टर दिया हुआ है उसमें से अगर आपको कोई आयत याद हो जाए, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आयत ना आए, अगर तो आए ना कि आपने आयत और तर्जमा दोनों लिखना है तो आप दोनों लिखेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको आयत नहीं आती तो आपने फिर क्या करना है, आपने गलत नहीं लिखनी है, आप उसको चॉइस में उस क्वेश्चन को छोड़ दें। दूसरी चीज़, आपने पेपर में एराब नहीं लगाने होते, आप आयत वैसे ही लिखेंगे। तो आयत क्या है, मैं युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो इसी तरीके से जैसे कि देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिफाजत अहदीस अहद ताबीन से क्या मुराद है। तो उसका इसको उन्होंने शॉर्टली बता दिया कि अहद ताबीन में हदीस को महफूज करने की कोशिश, मतलब हिफाजत हदीस का क्या मतलब है। तो ये चीज़ अब बेसिकली ये क्या है कि नेक्स्ट हम देखें आगे। यहाँ तक आपने हदीस नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से अमूर मालूम होते हैं। अब मतलब उन्होंने कहा है ना, देखें हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कौन कौन से अमूर मालूम होते हैं। ग़ुज़वात, खसाइल और आदात, अज़वाज मुतहरात के साथ तर्ज़ अमल, आम तर्ज़ ज़िंदगी, दुश्मनों के साथ रवैया, ये सब चीज़ें हमें किससे देखें ना, जैसा कि कुरान में है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, की तहक़ीक़ तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। तो वो ज़ात जिसकी हमने पैरवी करनी है, जिसके उसवा हसना पे हमने चलना है, ज़रूरी है कि क्या हो, उसकी पूरी हयात तय्यबा, हयात मुबारका हमारे सामने मतलब बयान की जाए। तो आपकी ज़िंदगी तो ना सिर्फ आपकी हयात तय्यबा, आपकी ज़िंदगी, आपके हालात वाक़यात, आपकी सीरत सुन्नत महफूज की गई, बल्कि वो सहाबा और वो रावी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान फरमाई, आपकी हदीस बयान फरमाई, आपकी सुन्नत को बयान फरमाया, उनकी ज़िंदगियाँ तक, उनके हालात वाक़यात तक महफूज कर लिए गए हैं। और उस इल्म को क्या कहा गया, फ़न्ने अस्माउर रिजाल। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज़।